السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ نماز عید کے بارے میں۔ میرے دوستو، جیسا کہ ہم تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان بہت سارے ممالک میں ختم ہو چکا ہے اور کل وہاں عید کی نماز ادا کی جائے گی، اور کچھ ممالک کے اندر کل 30واں روزہ ہے اور پرسوں عید کی نماز ادا کی جائے گی۔ تو عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے اور عید کی نماز ایک مسلمان کو کیسے پڑھنی چاہیے؟ سب سے پہلی بات میرے دوستوں کی عید کی نماز کا حکم کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ عید کی نماز فرض کفایہ ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ عید کی نماز سنت مؤکدہ ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ عید کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، اور یہی راجح ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یوم الفطر و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام وہی ایام اکل و شرب، رواہ ابو داود والنسائی والترمذی۔ یعنی عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق ہم مسلمانوں کی عید ہے، یہ کھانے پینے کے دن ہے۔ تو اس حدیث سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ عید کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کا شعار ہے، مسلمانوں کی شناخت ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے۔ اسی طرح سے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم عیدین میں دوشیزاؤں، حائضہ عورتوں اور پردہ نشین عورتوں کو لے جائیں۔ البتہ حائضہ عورتوں کو حکم دیا کہ وہ مصلی سے دور رہیں، یعنی نماز سے دور رہیں۔ تو اس حدیث سے بھی اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ عید کی نماز فرض عین ہے، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوشیزاؤں کو، حائضہ عورتوں کو نکلنے کا حکم نہیں دیتے، کیونکہ 5 وقتہ نماز کے لیے عورتوں کو نکلنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ گھر میں نماز کو افضل قرار دیا گیا۔ اسی طرح سے جمعہ کی نماز عورتوں پر فرض نہیں ہے، جبکہ عید کی نماز کے لیے سب کو نکلنے کا حکم دیا گیا، یہاں تک کہ حالت حیض میں جو عورتیں ہیں اور نماز سے مستثنیٰ ہیں انہیں بھی نکلنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عیدین کی نماز کی بڑی اہمیت ہے اور یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور یہی قول امام بخاری رحمہ اللہ کا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، امام ابن القیم، علامہ سعدی اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا یہی قول ہے کہ عید کی نماز فرض ہے، عید کی نماز فرض ہے۔ عید کی نماز کا وقت کیا ہے میرے دوستو؟ کب عید کی نماز پڑھنی چاہیے؟ تو اس سلسلے میں احادیث کی روشنی میں جو چیز ثابت ہے وہ یہ ہے کہ عیدین کی نماز کا وقت طلوع آفتاب کے بعد، سورج نکلنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن لوگوں کے ساتھ نکلے۔ جب امام تاخیر سے پہنچا تو انہوں نے اس پر نکتہ چینی کی اور فرمایا کہ ہم تو اس وقت نماز سے فارغ ہو جایا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العیدین میں ایک باب باندھا ہے، باب التبکیر الی العید، یعنی عید کے لیے جلدی کرنے کا باب، اور اس باب کے تحت انہوں نے براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث نقل کی ہے کہ ہم اس دن کا آغاز نماز عید سے کرتے، پھر واپس ہوتے اور قربانی کرتے، جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کے مطابق کیا۔ البتہ عید الفطر کی نماز قدر تاخیر کے ساتھ، جبکہ عید الاضحیٰ کی نماز جلدی ادا کرنا مسنون ہے، جیسا کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نقل کیا ہے۔ اسی طرح سے میرے دوستو، نماز عیدین سے پہلے کوئی سنت اور کوئی نفل نہیں، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نکلے، آپ نے 2 رکعت پڑھائی اس سے پہلے، اور اس کے بعد آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ البتہ اگر عید کی نماز مسجد میں ادا کی جا رہی ہو تو تحیۃ المسجد پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح سے میرے دوستو، نماز عید کے لیے نہ تو کوئی اذان ہے اور نہ ہی اقامت ہے، جیسا کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلا اذان اور اقامت کے کئی مرتبہ عیدین کی نماز پڑھی۔ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا مسنون ہے، مسجد میں بھی عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں خصوصاً ضرورت کے وقت، اور اگر جگہ کی قلت ہو تو ایک مسجد میں کئی بار جماعت کرائی جا سکتی ہے، کیونکہ عید کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے اور یہ مسلمانوں کا شعار ہے۔ نماز عید جو ہے یہ 2 رکعت ہے، جیسا کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سفر کی نماز 2 رکعت ہے، عید الاضحیٰ کی نماز 2 رکعت ہے، عید الفطر کی نماز 2 رکعت ہے اور جمعہ کی نماز 2 رکعت ہے۔ تو عید کی نماز 2 رکعت ہے، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ میرے دوستو وہی ہے جو نماز جمعہ کا ہے یا جو نماز فجر کا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ عید کی نماز میں پہلی رکعت میں 7 تکبیرات زوائد ہیں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات زوائد ہیں، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 7 مرتبہ معمولی وقفے سے اللہ اکبر کہنا ہے پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے معمولی وقفے سے 5 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورہ قاف یا سورہ اعلیٰ پڑھنا مسنون ہے امام کے لیے، اور دوسری رکعت میں سورہ قمر یا پھر سورہ غاشیہ پڑھنا مسنون ہے، اور باقی نماز کا طریقہ ویسے ہی ہے جیسے کہ میں نے بتایا فجر کی نماز کا طریقہ ہے یا جمعہ کی نماز کا طریقہ ہے۔ اور نماز عید کے بعد میرے دوستو خطبہ دینا مسنون ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ عید میں حاضر ہوا، وہ سب خطبہ سے پہلے عید کی نماز پڑھتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلاۃ عیدین یعنی نماز عیدین خطبہ سے پہلے پڑھا کرتے تھے، یعنی پہلے نماز ہے پھر خطبہ ہے، جمعہ کے بالکل برعکس، جمعہ میں پہلے خطبہ ہے بعد میں نماز ہے، اس میں پہلے نماز ہے بعد میں خطبہ ہے۔ اور خطبے کے بارے میں صحیح یہی ہے کہ ایک ہی خطبہ دینا ہے، 2 خطبہ نہیں ہے جمعہ کی طرح سے، عیدین میں ایک ہی خطبہ ہے، 2 خطبہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو عید کی یہ خوشیاں اور مسرتیں بار بار نصیب فرمائے، اس حالت میں کہ ہم صحیح اور سالم و ایمان اور اسلام پر قائم اور دائم ہوں، اور جو رمضان میں ہم نے عبادتیں کی ہیں، جو اعمال صالحہ انجام دیں، اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔